کہ کیوں ایک پراپر کورس کی شکل میں جس میں سبجیکٹس ہوں، اصول فقہ ہو، اصول حدیث ہو، تفسیر الگ ہو، حدیث الگ ہو، فقہ الگ ہو، ایک ایسے کورس کی کیوں ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ قرآن حدیث موجود ہے، اس سے انشاءاللہ سب استفادہ کر لیں گے۔ یہ دنیا میں انسانوں کے مسائل کا اور غیر انسانوں کے مسائل کا حصی، معنوی، مادی، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، انسان ہو، غیر انسانی ہو، جناتی ہو، ہوائی ہو، آبی ہو، یہ سب کے لیے مسائل کا ایک حل ہے۔ یہ جب اتنی بڑی ڈائیورسٹی کو ڈیل کر رہا ہے تو یہ ایک انسان کے سوچنے کے پیٹرن کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے دنیا میں انسان کے امن اور سلامتی کے لیے نبی بھیجے، اوپر سے اپنا ڈاکٹرن بھیجا، اور پھر اس کے اندر سارے بائیلاز اتار دیے کہ اس کو تم وہاں تک پہنچاؤ کہ کیسے، اور آبجیکٹیو کیا ہے کہ انسانیت سکون میں آ جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کچھ لوگ اس دور کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ مسائل تھے، یہ مسائل تھے، یہ مسائل تھے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں آپ ایبسولوٹ معاشرے کی طرف مت جائیں۔ انسان جو ہے کلو بنی آدم خطا ہے، ایک ایسا معاشرہ کبھی بھی تشکیل نہیں ہو سکتا جس کے اندر کوئی گناہ ہی نہ ہوا ہو۔ وہ مفکر جو ہمیشہ اس طرح آئے گا کہ بھئی میں 100% ٹھیک ہوں اور آپ 100% غلط ہیں، اس کو بہت مار پڑے گی۔ کہ کیوں ایک پراپر کورس کی شکل میں جس میں سبجیکٹس ہوں، اصول فقہ ہو، اصول حدیث ہو، تفسیر الگ ہو، حدیث الگ ہو، فقہ الگ ہو، ایک ایسے کورس کی کیوں ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ قرآن حدیث موجود ہے، اس سے انشاءاللہ سب استفادہ کر لیں گے، سب پڑھ لیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارے ہاں سوسائٹی میں کچھ شدتیں ہیں جو ہمیشہ ہر معاشرے میں ہر دور میں رہی ہیں۔ ایک سیلف سٹڈیز کی شدت ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا مطالعہ اپنی بنیاد پر بغیر کسی ماہر کے کر لے، اور ایک شدت یہاں پر ہے کہ ہر چیز کے اندر ہی آپ ماہر کے محتاج رہیں، اور کبھی آپ میں وہ اختیار نہیں پیدا ہو سکتا، آپ میں وہ صلاحیت نہیں پیدا ہو سکتی کہ آپ اپنا مطالعہ خود بھی کر سکیں۔ یہ دونوں شدتیں ہیں، اور ہر فیسٹ اور زندگی کو لے کے یہ رائٹ اور لیفٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ قرآن حدیث پڑھنا چاہیے، اور ضرور پڑھنا چاہیے، یہ آب حیات ہے انسان کی زندگی کے لیے، اور اللہ نے اس کو وحی کہا ہے، روح کہا ہے، نور کہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ قرآن اور حدیث آپ کے نزدیک دین میں کیا ہے؟ آپ ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، اللہ تعالیٰ جو اللہ کی چاہتا ہے مراد ہم سے۔ ہوگی، چلیں ایک یہ جواب ہو گیا۔ کسی کا یہ ہوگا اللہ کا آخری پیغام ہے، بالکل۔ کسی کا یہ ہو گیا کہ پچھلی ساری شریعتوں کے سلسلے کا اختتام ہے، کسی کے لیے جنت کے لیے جانے کی ٹکٹ ہے، کسی کے لیے من کا تزکیہ نفس ہے، کسی کے لیے روح کی پیاس۔ ہم اس کو اصل میں جو ہم جب ہم ٹیکنیکل گراؤنڈ سے آتے ہیں تو ہم اس کو دنیا کی سب سے اعلیٰ، ارفع اور عظیم سلوشن پرووائڈنگ کی ایک بہت جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، بے اس کی کوئی مثل نہیں ہے، ایسی سلوشن پرووائڈنگ سسٹم ہے یہ پورا، جو مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ آگے ہم مسائل کو کلاسیفائی کریں گے کہ میں آج کے محل میں ہوں کہ علمی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد کہ یہ دنیا میں انسانوں کے مسائل کا اور غیر انسانوں کے مسائل کا حصی، معنوی، مادہ سے ریلیٹڈ ہو یا معنویت سے ریلیٹڈ ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، انسان ہو، غیر انسانی ہو، جناتی ہو، ہوائی ہو، آبی ہو، یہ سب کے لیے مسائل کا ایک حل ہے۔ اٹس اے سولوشن پرووائڈنگ لاگ بک فار ایوری ون۔ فار ایوری ون۔ تو یہ جب اتنی بڑی ڈائیورسٹی کو ڈیل کر رہا ہے تو یہ ایک انسان کے سوچنے کے پیٹرن کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا پھر؟ نہیں، آپ اس کو سمجھیں نا کہ آپ کو اللہ نے حسن دیا ہے، سوچ کا حسن دیا ہے، اب آپ کو دیا ہے، لوگوں کو دیا، اتنے بڑے بڑے انٹرنیٹ تو بھرا پڑا ہوا ہے ایسے حسن سے جو اپنے افکار اور اپنی سوچیں اور اپنا پیٹرن واضح کر رہے ہوتے ہیں۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانی پیٹرن اتنا قابل اور کامل کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پوری یونیورسیلٹی اور عالمگیریت کا لحاظ کر ملحوظ خاطر رکھے، وہ ہر جنس کی نوع کو، اس کی کلیات کو، اس کی ہر جنس کو، انسان کی جڑے ہوئے ہر ایسپیکٹ اور پہلو کو، اس کا اس نے لحاظ کتنا رکھنا ہے، کس پہلو کو اور کتنا نہیں رکھنا ہے، یہ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ جب ہم مسائل کو ڈیل کریں گے تو اس میں قانون بھی آئے گا، بالکل، معاشرت بھی آئے گی، اس میں خواہشات بھی آئیں گی، ضروریات بھی آئیں گی، اس میں انٹیگریشن بھی آئے گی، اس میں کمیونیکیشن بھی آئیں گی، جب موبلائزیشن بھی آئے گی۔ اس سب میں جو ملحوظ خاطر رکھنا ہے ایک سٹینڈرڈ دینے کے لیے، ایک سٹینڈرڈ دینے کے لیے اور ایک سٹینڈرڈ تک پہنچنے کے لیے ایک سٹینڈرڈ دینے کے لیے، اور کہاں اس سٹینڈرڈ کو کمپرومائز کیا جائے گا، کہاں نہیں کیا جائے گا، یہ ساری باتیں ایک انسان کیسے دے سکتا ہے؟ ہم نبی کو چھوڑ کے علیہ الصلوۃ والسلام، پوری دنیا بھی مل جائے تو بھی وہ پوری دنیا کے مسائل سالو نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے کہ آپ سے جو آپ کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ڈیوائن ڈاکٹرن گائیڈ کر رہا تھا نا اوپر سے، کہ آپ نے اس کو یہاں پلیس کرنا ہے، اس کو یہاں پلیس کرنا ہے، اس کو یوں کرنا ہے، اس کو یوں کرنا ہے، اور وہ اللہ کی ڈیوائن لاجک کے تھرو پوری انسانیت کے مسائل کا سٹرکچرائز کیا گیا آج سے 1400 سال پہلے اور ہر نبی کے دور کے اندر۔ صحیح۔ تو اس ٹیکنیکلٹی کو جو انسانوں کو اور غیر انسانوں کو اور اس کائنات کے اندر جس سے بھی انسان کا تعلق بنے گا، چاہے وہ مادی چیز ہو یا مانوی چیز ہو، ایبسٹریکٹ ہو یا فزیولوجیکل ہو، اس کے ساتھ میڈیم جب انوالوڈ ہوگا، سوچ انوالوڈ ہوگی، جسم انوالوڈ ہوگا، روح انوالوڈ ہوگا، افراد انوالوڈ ہوں گے، مختلف اجناس انوالوڈ ہوں گی اس میں، تو اس میں کن کن ایسپیکٹس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے ایک پرائم آبجیکٹیو تک پہنچنے کے لیے، یہ اللہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے شریعت جو ہے وہ سب سے زیادہ ایبسولوٹلی نان فیلیبل سولوشن پرووائڈنگ ایک آبجیکٹیو تک پہنچنے کے لیے، اور وہ آبجیکٹیو کیا ہے جو ہم پڑھاتے ہیں قواعد فقہ کے اندر، پہلا اصول کہ اللہ نے انسانوں پر دین اس لیے نازل کیا کیونکہ جلب النفع و دفع، یہ انسانیت کو جتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے رب انہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اور جو نقصان ان سے دور کرنے کا ہے وہ نقصان ان سے دور کرنا۔ آپ ہم سے اختلاف کر سکتے ہیں اس چیز پہ کہ یہ آپ کا نقصان نہیں ہے اور ہمارے نزدیک نقصان ہے، اور یہ ہمارے نزدیک ریلیونٹ ہو سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ہم اختلاف کی بھی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی کی نظر میں وہ نقصان نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ نقصان ہے، تو یہ تو ویسے بات نہیں ہو جائے گی، لیکن ہم اپنا آبجیکٹیو ضرور واضح کرتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں انسان کے امن اور سلامتی کے لیے نبی بھیجے، اوپر سے اپنا ڈاکٹرن بھیجا، اور پھر اس کے اندر سارے بائیلاز اتار دیے کہ اس کو تم وہاں تک پہنچاؤ کہ کیسے، اور آبجیکٹیو کیا ہے کہ انسانیت سکون میں آ جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس سٹینڈرڈ پر آ جائے جہاں پر انسان کامل ہو جائے گا، ایک معاشرہ کامل ہو جائے گا، ایک فرد کامل ہو جائے گا۔ تو آبویس سی بات ہے اس ٹیکنیکلٹی کے اندر اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ وہ صرف آپ کے علاقے، آپ کی برادری، آپ کی سوچ، آپ کی اپ برنگنگ سے مقید نہیں ہے نا، تو اس کو اس لیے ایک فریم ورک اور ایک اس کو بہت بڑی سوچ کے لوگوں نے اس کو آپ کے علاقے تک، آپ کے ارادوں تک اور آپ کے محلوں تک اور آپ کی زبانوں اور کلچر میں ڈیزالو ہو کے ڈائلیوٹ ہونے کے لیے نا کچھ پرنسپلز بنائے ہیں اس کے، کہ اس کو را فارم میں اگر آپ لگائیں گے نا آپ سے غلطی لگ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کے لیے، مختلف قبیلوں کے لیے، مختلف کلاسز کے لیے کہ آپ سب نے کریکولم یا پھر آپ سب نے یہ قیدیں لگائی تھیں؟ اگر یہ نہیں بھی لگائی تھی، مجھے امید ہے آپ اس پہ بدعت کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، نہیں کہ لیکن پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اس شریعت کو، اس وحی کو 23 سالوں میں خود اپلائی کر کے دکھایا، ٹھیک ہے، بلکہ آپ سب نے کسی کو جو ہے وہ خاص حل دیے بھی ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بدو آیا، اس نے بولا کہ میں اس میں سے نہ کچھ بڑھاؤں گا نہ کم کروں گا۔ ہاں جی، آپ دیکھ لیں، اور آپ سب نے کسی اور کو نہیں وہاں پر سیکھیں۔ پہلے تو آپ ایک بات یہ سمجھیں عدیل بھائی، جو ہم چاہتے ہیں آپ کے ویورز بھی سمجھیں اور آپ کے شاگرد بھی سمجھیں، کہ
آپ اس بات کو مانیں کہ یہ دنیا مشکل ہے، بالکل اس میں مختلف ہیں اور بہت لا یزالون مختلفین، اختلاف ہے اس کے اندر، اور اس میں بہت سی نوعیتیں ہیں، طبیعتیں لوگوں کی بڑی مختلف تباہ ہے، مزاج دو بھائی نہیں ایک جیسے آپ کا آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے؟ جب آبجیکٹیو آپ کو پتا ہے جو آپ نے اچیو کرنا ہے، جو ہمارا آج مغربی معاشرے کو یا دنیا کے معاشرے کو، وہ آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے لکیر نہیں ہو سکتی، صحیح. وہ ایک ایبسولوٹ فارمیٹ میں نہیں ہوگا، اس کا ایک ایبسولوٹ فارمیٹ ہوگا، اس کا ایک دوسرے فارمیٹس ہوں گے، مختلف فارمیٹ کی اپلیکیشن ہوگی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ 23 سالوں میں اس لیے نازل ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک جگہ اپلائی کرتے، اس کی پھر پوری چیز سمجھاتے وہاں کے ایکسپرٹس جو تیار کر رہے تھے آپ، کہ یہ اگر میں نے ادھر حکم یہ سنایا ہے اور یہ آیت میں نے ادھر پڑھی ہے اور یہ فتویٰ میں نے یہاں پر دی ہے، تو وہ اپنے پوری ایک بینچ تھی یہ صفا کی، اصحاب صفا کی، جدھر آپ ان کو باقاعدہ ڈیلیور کر کے سارے بڑے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، جو بڑے بڑے ایکسپرٹس تھے وہاں پہ جو ایجوکیشن کے، ان کو سب پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مراد کو دنیا میں اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے کس حد تک اسٹریچ دیتے ہیں، کتنی الاسٹیسٹی ہے، کتنے لیوریجز ہیں، کتنے استثناءات ہیں، اس کی ڈائنامکس کتنی ہیں، کتنے اس میں انڈیفینٹ آرٹیکلز ہیں، کہاں بات جنرل ہے، کہاں اسپیسیفک کی ہے، کہاں لمبی کی ہے، کہاں چھوٹی کی ہے، کہاں سچویشنل ایجوکیشن کی ہے، کہاں سبجیکٹیوٹی کا خیال رکھا ہے، کہاں میکروز دیکھیں، یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوتے تھے. ایک ہی آیت ایک محل میں اپلائی ہوئی تو کیوں ہوئی، وہی آیت دوسرے محل میں کسی اور فارمیٹ میں اپلائی ہوئی، سب ریٹن ڈاؤن ہو رہا تھا، کوئی جلدی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے 23 سال لیا اس کو صرف سمجھانے کے لیے کہ میں رزلٹس تک پہنچنے کے لیے اس طرح سے اپلائی کرتا ہوں، اس طرح اس کی اپلیکیشن یہاں، اس کی اپلیکیشن وہاں پر، اس طرح سے تم نے غلط لی ہے. جس کی ایک مثال اب آپ خود ہی سنائیں اپنے ویورز کو وہ قصہ، وہ تیمم والا. جی بالکل، کہ وہ جہاں اس کے لیے استثناء تھی وہ نہیں لیا وہاں پہ، اور وہاں پر انہوں نے کہا نہیں کہ آپ مسح کریں گے سر کا، ان کے سر پہ زخم تھا اور ان کا انتقال، انہوں نے اس کو اپلائی کر دیا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا غسل کریں آپ، انہوں نے کہا آپ غسل کریں، انہوں نے پانی لگایا، وہ شہید ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قتل ہے. تو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر اپنی ہی دی ہوئی آسمانی باتوں کو کہاں پہ اپلائی کرنا ہے اور کہاں پہ نہیں کرنا، اپلائی کرتے ہوئے کن کن ایسپیکٹس اور کل اور جز کی کا لحاظ، وہ لحاظ جو ہے، وہ لحاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ جسے ہم کہتے ہیں، ملحوظ خاطر رکھا ہے جن پرنسپلز، فیکلٹیز اور فیسٹس کا، وہ لحاظ جو ہے اس کو بعد میں آنے والوں نے پرنسپلز، علوم اور فنون میں پھر اس کو سیپریٹ کیا ہے. قرآن اور حدیث جس فارمیٹ میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کی جو تعلیم اور جو اس کی تنفیذ ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. اگر تو آپ قرآن حدیث پڑھاتے ہوئے ڈائریکٹلی وہ سکھا دیتے ہیں پلیسمنٹ کہ اس آیت میں سے ایک تو مسئلہ یہ نکل رہا ہے اور اس میں سے 17 مسئلے اور نکل رہے ہیں، اس میں سے 12 میکروز اور نکل رہے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ مزہ آپ کو کب آئے گا؟ آپ جب امام قرطبی کی تفسیر قرطبی پڑھیں، احکام کی، میں کہتا ہوں جب، اور یہ ایک ان کی کتاب تھی اور ایک شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ کی کتاب التوحید جب آپ دیکھیں، اچھا جب آپ تفسیر قرطبی کھولیں گے ایک آیت آئے گی، اس میں لکھیں گے فیہ مسائل، ٹھیک ہے، اس میں یہ مسائل ہیں، 17 ایک آیت میں 17 مسائل امام قرطبی بیان کر، اور 17 میں سے 3 لغت کے ہوں گے. اس آیت سے لغت کا یہ مسئلہ سولو ہو رہا ہے، صحیح، تفسیر کا یہ مسئلہ سولو ہو رہا ہے، حدیث فقہ کا یہ مسئلہ سولو ہو رہا ہے، سیاست کا یہ مسئلہ سولو ہو رہا ہے. اس آیت سے ایک عقیدے کا مسئلہ یہ سولو ہو رہا ہے. اس طرح وہ لکھتے تھے. تو یہ تفسیر قرطبی جیسی تفاسیر میرے خیال سے تو شاید اس کے بھی ترجمے کر دی ہیں آناف نے، لیکن یہ اگر نہیں آئے گا آپ کو تو ڈائریکٹ قرآن حدیث کی ایپلیکیشن جو 1400 سال کی فریم ورک کی لیگیسی ہے، انہوں نے کیسے اپلائی کیا، تو آپ اس سے ہٹ کے اپلائی کریں گے تو آپ سے غلطی بھی تو لگ سکتی ہے. یعنی میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صرف ٹیکسٹ بک نہیں پڑھائی،
نہیں کہ یہ کورس ہے یہ پڑھ لو، بلکہ آپ سب نے اس کو ایک پورا اپریٹس تھا جس پہ اپلائی کیا، ایک لیب میں اپلائی کیا، وہ ایک پورا معاشرہ تھا، وہاں لوگ تھے اور لوگ بھی ڈفرینٹ تھے، ڈائیورس تھے، زبردست. اور اس کے ساتھ آپ سب نے جب اس کو اپلائی کیا تو وہ پورا ایک وہ سنت کی فارم میں ہمارے سامنے آیا، بالکل موجود ہے. ٹیکسٹ بک ہمارے پاس قرآن بھی ہے، سنت بھی، آپ سب کے الفاظ بھی، اور آپ سب کی ایک اپلیکیشن ہے جو ہمارے پاس ہے. اس کو ایک انسان کے سینے تک اتارنے کے لیے یا تو وہی کیا جائے، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تھی کہ 23 سال آپ سب نے جس طرح ایک اپلائی کیا دین کو، تو انسان کو پھر مختلف علوم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 23 سال گزارنے کی ضرورت ہے. ہاں آپ تو 8 سال کے مدرسے کے سلیبس، بلکہ وہ جنگوں میں بھی ہو، ہر جگہ وہ جنگ بھی ہو، وہ شیب ابی طالب کی وادی بھی ہو 3 سال کی، بالکل، اس کے بعد غار بھی ہو، غار سور بھی ہو، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کب کھانا ہے، ساری چیزیں، پھر قحط بھی ہو، بالکل، پھر اچھے سال بھی ہوں، پھر برے سال بھی ہوں، تنگیاں بھی ہوں، پھر کہیں طلاقیں ہوں کسی کی، پھر اس کے بیچ میں جو فیلنگز کا حال ہوگا، غم ہو، ایئر آف گریف ہو، پھر آپ کو وہ سب کریٹ کرنا پڑے گا، عام الحزن ہو. تو یہ جب سب کا سب کریٹ نہیں ہو سکتا، اور یہ امپاسبل سی بات ہے، ہم اسے اور تو یہ میں آپ کی بات سمرائز کر رہا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ سے وہ میں تو کہتا ہوں کہ پوڈ کاسٹ کے اندر جو میرا اصل کام ہے وہ یہ میں آپ کی بات نہیں پلیز گو اہیڈ کمپلیٹ کریں، لوگوں تک پہنچا، آپ اس کو کمپلیٹ کریں. یا تو یہ پوری ساری چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہوں، بالکل، تو ہم ایک 23 سال کی پوری چیز جو ہے وہ سائیکل چلے اور ایک بندہ سارے ادوار سے گزر جائے، اور ہم سمجھ جائیں گے، پھر ہمیں مختلف اسباب پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اصول فقہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اصول فتویٰ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہیں، آپ کو جو ہے وہ اصول حدیث بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تفسیر بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب کچھ تو مفسر ہو جائے گا، ہاں اپلائی ہو جائے گا. ہاں. لیکن جب یہ سب نہیں ہو رہا تو آپ یعنی پھر آپ کا جو کریکولم ٹائم ہے نا، وہ 8 سال مدرسے کا نہیں ہوگا، وہ 23 سال ہوگا، اور وہ بھی 23 سال اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ 23 سال آپ سے وسلم کر رہے تھے، اور اس پر اوپر سے وہی آ رہی تھی نبی سے، اس سسٹم پر خالی یہ ایکسپینڈ ہی پوری دنیا میں نہیں ہوا ہوتا، یہ مکہ اور مدینہ تھا، اور اوپر سے 3 ایک اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، پھر جبریل امین لے کے آتے، پورا ایک کانسیپٹ پورا سیکیورڈ تھا، سند پوری کنٹرول تھی، اور ساری جو ہے نا وہ بالکل امین تھے سارے اس کے اندر، اور اس کے اندر بھی جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. اب آپ کس طرح جنگ کے اندر نماز پڑھنی ہے، اب وہ جنگ کی حالت کیسے پیدا کریں، ہم جنگ کریں گے تو انہوں نے اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو کتاب الجہاد پڑھانا ہے، لے جنگ کرو بھائی. خیر القرونی کرنی، سب سے اچھا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد تابعین. اس کے بیچ میں جو ایپلیکیشن رہی ہے نا اس علم کی، اس علم کو قرآن اور حدیث میں 6666 آیتیں اور جتنی بھی 40,000 حدیثیں ہیں یا لاکھ حدیثیں ہیں جو بھی تکرار کے ساتھ اور تکرار کے بغیر، اس کی ایپلیکیشن ان 3 دوروں میں سب سے پرفیکشن پہ رہی ہے. اب کچھ لوگ اس دور کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ مسائل تھے، یہ مسائل تھے، یہ مسائل تھے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں آپ ایبسولوٹ معاشرے کی طرف مت جائیں. انسان جو ہے کلو بنی آدم خطا ہے، ایک ایسا معاشرہ کبھی بھی تشکیل نہیں ہو سکتا جس کے اندر کوئی گناہ ہی نہ ہوا ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ کسی نبی کے دور میں نہیں ہوا. ہمیں بات یہ کرنی چاہیے جو آج ہماری ریپرزنٹیشن میں غلطی ہے کہ یار ہم آپ کو میکسیمم بینیفٹس اچیو کر کے دے سکتے ہیں. صحیح. اسی طرح تو آپ اگلوں سے آئیڈیلزم کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، آپ آئیڈیلزم کا دعویٰ کرتے ہیں تو اگر آپ کی اتنی بات پکڑتا ہے. صحیح ہے. وہ مفکر جو ہمیشہ اس طرح آئے گا کہ بھائی میں 100% ٹھیک ہوں اور آپ 100% غلط ہیں، اس کو بہت مار پڑے گی. جب آپ آ کے کہیں گے نا بھائی میں آپ کو ان آبجیکٹیوز اور ریزلٹس کے ساتھ خیر شر کے ساتھ پہنچاؤں گا، تو اس میں کوئی شر یا اکوموڈیٹ ہوگا، جس کو اللہ بھی کہتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ فتح ہونے کے بعد جو غلطیاں ہوں گی اس کی توبہ کر لینا. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ میری پوری میتھڈالوجی کے اندر بھی میری پرفارمنس ہیومن ایلیمنٹ پرفیکشن، اللہ کا ایلیمنٹ تو پرفیکٹ رہے گا، ہیومن ایلیمنٹ بھی پرفیکٹ رہے گا، رزلٹ یہ نہیں ہو سکتا. یا آپ آئیڈیلزم کریٹ کرتے ہیں، اس لیے لوگ آپ کی چھوٹی چھوٹی بات اٹھا کے پھر نکتہ چینی کرتے. آپ انہیں بولیں یار آپ کو مقاصد چاہیے تھے نا، اچیو تو ہو گئے. تو اسلام پہلی بات ہے، یہ علوم مدارس کے علوم ہوں جو یہ 200-250 سال پہلے کہتے ہیں جی مدرسے نے کیا فلانا، یہ علوم اور اصول اس دور میں تب بنائے گئے جب یہ ان کی سوسائٹی سے باہر نکلا علم اور وہاں پرابلمز آئیں. تو جو مکے کے اندر تھنکرز تھے اور جو مکے کے اندر اور مدینے میں تھنکرز تھے، تو وہ جب دنیا اچھا ان کی فتوحات بھی ماشاءاللہ 15 سالوں میں پوری دنیا میں چھا گئے. آپ کسی ایسے علاقے میں گئے جہاں کوئی مسئلہ تھا، وہاں مسئلہ ڈیفرنٹ تھا، وہاں کا کلچر ڈیفرنٹ تھا، وہاں کی دشمنی ڈیفرنٹ تھی، وہاں کی دوستیاں ڈیفرنٹ تھی، وہاں کی خوراک ڈیفرنٹ تھی. تو ہمارے پاس فارمیٹ تو پورا آ چکا ہوا تھا. اب اس کو میڈیمز کے اندر مختلف کو اپلائی کرنے کے لیے ایک فارمیٹ جو ہے
مطلب ایک سمجھ، ایک آپ کے پاس سورس ہے، ایک آپ کے پاس میڈیم ہے جس پہ وہ اپلائی ہونا ہے. ٹھیک ہے، وہ میڈیم کی تحقیق تو چلیں ٹھیک ہے، ہم ریسرچرز اور سائنٹسٹوں سے کروا لیں گے جو اس دور کے ہوں گے. شریعت میں اس کا حل کس طرح نکالنا ہے وہ تو 23 سالوں میں آپ سے سکھا گئے تھے نا ان کو، کہ اس کو دیکھتے ہوئے یہ خیال رکھنا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ 2 لیوریجز نکال دینا، یہ والی انٹینسٹی اور فریکوینسی آئے تو یہ والا حکم لگا دینا، یہ والا نہ ہو تو یہ والی اپلائی کر دینا. ہم ایک آدھ آیت اس میں سولو کر کے آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس طرح کہاں 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 اپلائی ہو جاتی. یہ جب نہیں سکھایا جائے گا اور تب ایک انسان قرآن حدیث کی اپلیکیشن اپنے دور میں اپنے لحاظ سے کرنے کی کوشش کرے گا، عمومی طور پہ اس سے غلطی ہو جائے گی. اگر وہ پرنسپلز اس نے پڑھے ہوئے اور پھر وہ اپلائی کرتا ہے تو پھر تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر غلطی ہے تو 1 اجر ہے، اور اگر نہیں ہے اور اگر بالکل ٹھیک ہے تو 2 اجر ہیں مجتہد کے لیے. لیکن اس طرح مجتہد کا دعویٰ کر دینا اپنے لیے کہ جی میں کیونکہ اس پوری فریم ورک کو جانتا ہوں جو 1400 سال سے شریعت میں ڈوب کے مسئلوں کو نکال کے اپلائی کرنے کے لحاظ سے ہیں، تو پہلی بات ہم اس بات کو آج یہیں پہ اس سوال کو ہم اسی تک ہی رکھیں گے کہ وہ تھے نہیں مگر وہ تھے. وہ پرنسپلز، وہ اصول اور وہ علوم جو آج ہم مدارس میں بھی پڑھاتے ہیں یا ادھر بھی اصول فقہ، اصول حدیث، عقیدہ، نحو، صرف، بلاغت وغیرہ، وہ انڈرسٹوڈ تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچرلی وہاں پہ کر رہے ہوتے تھے کہ یہ پرنسپل اپلائی ہو رہا ہے یہاں پر، یہ پرنسپل اپلائی ہو رہا ہے یہاں پر. جیسے فار ایگزامپل ایک عورت آئی، ناسخ اور منسوخ انہوں نے نہیں پڑھا. اگر انہوں نے اس طرح سے نہیں پڑھا کہ یہ آیت ایبروگیٹڈ ہے یا یہ حکم ایبروگیٹڈ ہے یا یہ ناسخ ہے یا یہ آبسلیٹڈ ورژن ہے وغیرہ فلانا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب بتا رہے تھے ان کو. وہ کون سی آیت ہے؟ اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب انہوں نے کہا طاہر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی جاؤ بچہ پیدا کرو. جب انہوں نے بچہ پیدا کیا 9 مہینے کا تو پھر آپ نے کہا جاؤ ابھی رضاعت پوری کرو. اس سے 5 مسائل اور نکل آئیں گے. بالکل. ایک تو اس میں مسئلہ ہے نا کہ حد کا مسئلہ ہے کہ رجم کی حد کس طرح لگنی. اس میں سے لیوریجز کے کتنے مسائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ٹال رہے ہیں وہاں پر بات کو؟ تاخیر حکم ہے، حکم کس حکم کی تاخیر ہے اور کس حکم کے اندر جلدی کرنی ہے آپ نے. صحیح. پھر یہ جو استثناء ہوتا ہے، چھوٹا سا علمی مسئلہ، استثناء جو ہوتا ہے، جو استثناء ہوتا ہے ایگزامشنز، وہ ایگزامشنز فوراً کرنی ہے یا اس میں بھی تاخیر کی؟ کتنا کھولیں ابھی آپ کے آگے، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. خالی اس